بلدور کا بلکہ تھک کر رہ گیا، علمہم ان کا علم، فی الآخرہ آخرت کے بارے میں، بل ہم بلکہ وہ، فی شکن شک میں ہے، منہا اس سے، بل ہم بلکہ وہ، منہا اس سے، عمون اندھے، بلکہ آخرت کے بارے میں ان کے علم نے کچھ نے ٹیک دیے ہیں، بلکہ یہ ان کی نسبت شک میں ہے، بلکہ یہ اس سے اندھے ہو چکے ہیں۔ یعنی کوئی انسان خواہ کتنے ہی عقل کے گھوڑے دوڑائے، یہ معلوم نہیں کر سکتا کہ قیامت کب قائم ہوگی، نہ ہی روز آخرت کی حقیقت معلوم کر سکتا ہے سوائے اس کے کہ وہ وحی الہی پر ایمان لے آئے۔ اس صورت میں اسے آخرت اور اس کے احوال کے متعلق تو یقین حاصل ہو جاتا ہے، مگر قیامت کے وقت کا علم پھر بھی حاصل نہیں ہو سکتا۔ اور ان لوگوں کی حالت یہ ہے کہ پیغمبر کی دعوت نے انہیں اس شک میں مبتلا ضرور کر دیا کہ وہ روز آخرت سے انکار کرنے کے باوجود یہ سوچنے پر مجبور ہو گئے ہیں کہ ممکن ہے کہ پیغمبر سچ کہہ رہا ہو۔ اس کے باوجود ان لوگوں نے اس بات کو ترجیح دی ہے کہ اس معاملے پر غور و فکر کرنا چھوڑ دیا جائے اور دلائل و شواہد سے بالکل آنکھیں بند کر لی جائیں، جن میں غور و تأمل کرنے سے ان کا شک دور ہو سکتا ہے۔ وقال الذین، اور کہا کافروں نے جن لوگوں نے کفر کیا، اذا کیا جب کننا ہم ہو جائیں گے ترابا مٹی، و اباؤنا اور ہمارے باپ دادا، انا کیا ہم لمخرجون نکالے جائیں گے البتہ۔ اور کافر یہ پوچھتے ہیں کہ جب ہم اور ہمارے آباء و اجداد مٹی بن جائیں گے تو کیا پھر قبروں سے نکالے جائیں گے؟ لقد وعدنا، تحقیق وعدہ کیا گیا ہم سے، ھذا یہی، نحن ہم، و اباؤنا اور ہمارے باپ دادا، من قبل اس سے قبل، ان نہیں، ھذا یہ، الا مگر صرف، اساطیر کہانیاں، الاولین اگلی، یہ بات تو ہمیں اور اس سے بیشتر ہمارے آباء و اجداد کو بھی کہی جاتی رہی ہے، یہ تو بس پہلے لوگوں کے افسانے ہیں۔ قل سیرو، فرما دیں، چلو پھر، قل فرما دیں، آپ کہہ دیجئے، سیرو چلو پھر تم، فی الارض زمین میں، فانظروا پھر دیکھو، کیفا کیا، کانا ہوا، عاقبۃ انجام، المجرمین مجرموں کا، آپ ان سے کہیے کہ ذرا زمین میں چل پھر کر تو دیکھیے کہ مجرموں کا کیا انجام ہوا۔ ان دو آیتوں میں کافروں کا قول یہ نقل کیا گیا ہے کہ مر کر مٹی ہو جانے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے کا وعدہ تو ہمارے آباء و اجداد کو بھی دیا گیا تھا، پہلے لوگ بھی ایسی باتیں کرتے رہے، لیکن آج بھی ایسی باتیں ہو رہی ہیں، حالانکہ جو مر گیا ان میں سے کوئی شخص بھی تو آج تک زندہ نہیں ہو کر آیا، تو یہ تو بس افسانے سی باتیں لگتی ہیں جس میں حقیقت کچھ نہیں ہے۔ اور کافروں کے اس قول کا جواب یہ دیا جا رہا ہے کہ زمین میں ذرا چل پھر کر تو دیکھو تم کہ مجرموں کا کیا انجام ہوا۔ بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کافروں کے اس قول اور اس کے جواب میں کوئی ربط نہیں، حالانکہ اس قول اور اس کے جواب میں گہرا ربط ہے، اور یہ ایک بہت بڑی حقیقت سے پردہ اٹھایا گیا، اور وہ یہ ہے کہ جو قومیں بھی اللہ کے عذاب سے تباہ ہوئیں، سب کی سب قیامت اور بعث سے بعد الموت کی منکر تھیں، اور جو شخص یا قوم بھی آخرت کے دن اور اللہ کے حضور اپنے اعمال کی باز پرس کی منکر ہوتی ہے، اس کی زندگی کبھی بھی رائے راست پر نہیں آ سکتی، اور وہ دنیا میں شتر بے مہار کتنا زندگی گزارتا ہے کہ جس کام میں اس نے اپنا فائدہ دیکھ لیا اس کو اپنا لیا، خواہ سے دوسروں کا کتنا ہی نقصان کیوں نہ ہو۔ ایسے ہی لوگ فساد فی الارض کے مرتکب ہو کر جرمانہ زندگی بسر کرنے کے عادی ہو جاتے ہیں، اور ایسے مجرموں کو تباہ کر دینا ہی اللہ کی سنت جاریہ ہے، تاکہ باقی لوگ ایسے لوگوں کے شر سے محفوظ رہ سکیں۔ دوسرا سبق ہمیں ان واقعات سے یہ ملتا ہے کہ تاریخ انسانی میں یہ کوئی ایک واقعہ نہیں بلکہ بے شمار تاریخی شواہد سے یہ بات پائے ثبوت کو پہنچ جاتی ہے کہ رسولوں کا انکار اور آخرت کا انکار کرنے والے مجرموں کا انجام ان کی تباہی اور ہلاکت کی صورت میں ہوا۔ جس سے اس خود ایک اور حقیقت سامنے آتی ہے، وہ یہ ہے کہ کوئی ایسی مقتدر ہستی موجود ہے جو مجرموں کو ایک مقررہ حد سے آگے نکلنے سے روک دیتی ہے انہیں تباہ کر دیتی ہے۔ یہ دنیا کوئی اندھیر نگری نہیں کہ جس شخص کا جو چیز چاہے کرتا پھرے اور اس پر گرفت کرنے والا کوئی نہ ہو، بلکہ پھر جب یہ تجربہ حاصل ہو گیا کہ مجرمین کو ان کے کیے کی سزا مل کر رہتی ہے، تو اسی قانون مکافات کا تقاضا یہ ہے کہ جن مجرموں کو اس دنیا میں سزا نہیں ملی، ان کے جرم سے بہت کم سزا ملی ہے، ان سے باز پرس اور ان کی سزا کے لیے ایک دوسرا عالم قائم اللہ تعالیٰ نے کر دیا، جس میں تمام مجرموں کو ان کے جرائم کی پوری سزا دی جائے گی۔ مجرموں کو عذاب سے تباہ کر دینا عدل سے سب تقاضے پورے نہیں کرتا، اسے تو صرف یہ ہوتا ہے کہ مجرموں کو زائد جرائم کرنے سے روک دیا جاتا ہے۔ ان کے جرائم کی سزا کے لیے تو یہ دنیا کی زندگی بہت ناکافی ہے۔ اس طرح جن مظلوموں نے مجرموں کے مظالم برداشت کیے تھے، ان کی ہلاکت سے ان کو کیا ملا؟ آخر ان لوگوں نے راہ حق پہ جو مظالم و مصائب برداشت کیے، اس کا اجر بھی تو انہیں ملنا چاہیے۔ ان باتوں پر غور کرنے سے واضح طور پر معلوم ہو جاتا ہے کہ عدل و انصاف کے تقاضے پورے کرنے کے لیے آخرت کا قیام انتہائی ضروری ہے۔
نیکسٹ آیت دیکھتے ہیں، ولا تحزن، اور تم غم نہ کھاؤ، علیہم ان پر، ولا تکن، اور آپ نہ ہوں، فی ضیق، تنگی میں، مما، اس سے جو یمکرون، وہ مکر کرتے ہیں۔ اے نبی آپ ان کے حال پر غم زدہ نہ ہوں اور نہ ہی ان کی چالوں سے دل میں تنگی محسوس کریں، یعنی جو کافر آپ پر ایمان لانے کے بجائے آپ کی مخالفت پر کمر بستہ ہو گئے ہیں اور اسلام کے خلاف سازشوں کا جال بچھانے میں مصروف ہیں، آپ ان کی سرگرمیوں سے آپ پریشان اور غمزدہ نہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان کے کسی چال کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں، ماتا، کب، ہذا، یہ، وعدہ، ان کنتم، اگر تم ہو، صادقین، سچے۔ کافر یہ کہتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو یہ وعدہ ہے عذاب کب پورا ہوگا؟ قل عسیٰ، فرما دیں شاید، ان کے یکون، ہو گیا ہو، ردیفہ، قریب، لکم، تمہارے لیے، بعضو، کچھ، الذی، وہ جس، تستعجلون، تم جلدی کرتے ہو۔ آپ ان سے کہیے کہ کیا عجب ہے کہ جس عذاب کے جلد آنے کا تم مطالبہ کر رہے ہو، کیا عجب ہے کہ جس عذاب کا جلد آنے کا تم مطالبہ کر رہے ہو، اس کا ایک حصہ تمہارے قریب ہی آ لگا ہو۔ رادفہ، قریب، رادفہ، قریب، رادفہ، قریب، کافروں کا جلد عذاب لانے کا مطالبہ اس بنا پر نہیں کہ فی الواقعہ یہ تھا کہ فی الواقعہ یہ چاہتے تھے کہ اس پر عذاب نازل ہو، بلکہ ان سے ان کا مطلب تھا کہ وہ آپ کے ان وعدوں کو جھوٹا سمجھتے ہیں، تو آپ انہیں کہہ دیجئے کہ عین ممکن ہے کہ ایسے عذاب کا کچھ حصہ قریب تمہیں اپنی گرفت میں لے لے۔ عذاب کا کچھ حصے کا آغاز تو جنگ بدر سے ہی ہو گیا تھا، پھر آپ کی زندگی میں ہی اس کے کچھ حصے کے کئی ساتھ سے ان کافروں کو سابقہ پیش آتا رہا۔ اس عذاب کا زیادہ حصہ بلکہ اصل عذاب تو انہیں آخرت میں بھگتنا پڑے گا۔ واضح رہے کہ اس آیت میں اسی کا لفظ ان معنوں میں نہیں کہ شاید تم پر عذاب آ جائے، نہ آئے، بلکہ یہ شاہانہ انداز کلام ہے، اور بڑے لوگ جب اس انداز سے گفتگو خطاب کریں تو وہ بات یقینی ہی سمجھی جاتی ہے، اور اگر ایسا کلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو تو پھر اس میں تو شبہ کی کوئی گنجائش ہی نہیں رہتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ارادہ اور فعل میں کچھ فرق نہیں۔ ارادہ تو دور کی بات ہے، اللہ تعالیٰ تو جو کچھ بھی چاہے وہ ہو کے ہی رہتا ہے، اللہ پاک نے تو بس کن کہنا ہوتا ہے اور فیکون ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ وَإِنَّ، اور بے شک، ربک، تمہارا رب، لذو فضل، البتہ فضل والا، علی الناس، لوگوں پر، ولیکن، اور لیکن، اکثرہم، ان کے اکثر، لا یشکرون، شکر نہیں کرتے۔ آپ کا پروردگار تو آپ لوگوں پر بڑا فضل والا ہے، لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ یعنی اگر عذاب آنے میں کچھ تاخیر ہو رہی ہے تو وہ اس لیے نہیں کہ یہ لوگ عذاب کے مستحق نہیں، بلکہ اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی رحمت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ ابھی انہیں سوچنے کے لیے کچھ اور مہلت دی جائے، اور اب چاہیے تو یہ تھا کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی اس مہلت دینے پر شکر ادا کرتے، یہ الٹا عذاب کے واقعہ ہونے کا ہی مذاق اڑانے لگے اور اسے جھٹلانے لگے ہیں۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے تھے، ان کی باتوں پہ یقین کہ ہمیں یقین نہیں ہے اور اس طرح نہیں ہے، تو وہ یہ کہتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اس سینس میں اڑاتے ہیں کہ اگر اتنی جلدی ہے کہ اگر تم سچے ہو اپنے وعدے میں کہ عذاب آئے گا تو پھر تم عذاب لا کے دکھاؤ، پھر آپ عذاب لا کے دکھائیں کہ کب آئے گا عذاب ہمارے پہ، کب عذاب نازل ہوگا۔ تو اللہ پاک کیوں نہیں عذاب بھیجے؟ کیونکہ اللہ پاک تو اپنے فضل سے، اللہ پاک چاہتے ہیں کہ میرا بندہ شاید توبہ کر لے، میرا بندہ شاید توبہ کر لے، میرا بندہ شاید توبہ کر لے۔ اللہ تعالیٰ تو انتظار کرتے ہیں اپنے بندے کا۔ وَإِنَّ، اور بے شک، ربک، تمہارا رب، یعلم، خوب جانتا ہے، ما تکنو، جو چھپی ہوئی ہے، صدورہم، ان کے دل میں، وما، اور جو یعلنون، وہ ظاہر کرتے ہیں، اور بلا شبہ تمہارا پروردگار خوب جانتا ہے جو ان کے سینے چھپاتے ہیں اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں۔ ان کا زبانی مطلب تو یہ ہے کہ عذاب جلد کیوں نہیں آ جاتا، لیکن اس کا مطالبہ جو محرکات ہیں اور جو کچھ یہ اپنے آپ کو اپنے دلوں میں سمجھے بیٹھے ہیں، ان کا یہ تمہارے سامنے اظہار نہیں کرتے، ان کے دلوں کے پوشیدہ کینوں اور ناپاک ارادوں کو اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے۔